الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انی اعلم ما لا تعلمون وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ بے شک میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں. قالوا تو انہوں نے کہا اتجعل فیہا کیا تو اس میں اس کو بنائے گا من یفسد فیہا جو اس میں فساد کرے وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون بہائے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تیرا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ فرمایا یقیناً جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فرشتے ایک الگ مخلوق ہیں. انسانوں کی پیدائش سے پہلے یہ موجود تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف میں اللہ پر ایمان کے بعد فرشتوں پر ایمان کا ذکر کیا ہے. جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ کہ تو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے. پھر فرمایا اس کی کتابوں پر، نبیوں اور رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر. یہ ایمان کے اجزاء ہیں. تو ایمان باللہ کے بعد ذکر کیا ان تؤمن باللہ وملائکتہ اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے. کچھ لوگ نیک انسانوں کو یا نیکی کی قوت کو فرشتہ قرار دیتے ہیں. کہتے ہیں فرشتے کوئی الگ چیز نہیں، انسان ہی جو نیک ہو وہ فرشتہ ہے. اسی طرح جنات کے بارے میں کہتے ہیں جو بہت زور آور اور طاقتور ہو وہ جن ہے انسان ہی. تو اس طرح کی تعویل کرنا حقیقت میں فرشتوں کا انکار ہے جو کہ ایمان کے منافی ہے. ایمان کا تقاضا ہے کہ فرشتوں کو الگ سے مخلوق مانا جائے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین میں جانشین بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں. یہاں کچھ لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے انسان کو. حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی کی موت کے بعد یا اس کے غائب ہونے کی صورت میں اس کا جانشین بنے، وہ اس کا خلیفہ ہوتا ہے. یا تمام امور بندہ خود سر انجام نہ دے سکتا ہو تو بعض معاملات میں اپنا کوئی نائب بنا دے، یہ نائب اس کا خلیفہ کہلاتا ہے. یہاں خلیفہ سے مراد اللہ کا خلیفہ مراد لینا درست نہیں، کیونکہ نہ تو اللہ تعالیٰ پر موت آئے گی، نہ ہی وہ غائب ہے، اور نہ ہی وہ اپنے کاموں میں سے کسی کام کے لیے کسی دوسرے کا محتاج ہے. بلکہ یہاں خلیفہ سے مراد ہے ایسے لوگ جو نسلاً بعد نسل ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے. تو اس اعتبار سے صرف آدم علیہ السلام خلیفہ نہیں بلکہ پوری نوع انسان خلیفہ ہے. پوری نوع انسان سب ایک کے بعد دوسرا اس کا جانشین بنتا ہے. پہلے لوگ گزر جاتے ہیں، بعد والے آ جاتے ہیں، پھر وہ گزر جاتے ہیں، پھر ان کے بعد والے آ جاتے ہیں. اور پھر آیت میں بھی اس بات کی دلیل ہے کہ خلیفہ کے بارے میں فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء کہ تو انہیں اس زمین میں بنائے گا جو اس میں فساد کریں اور بہت خون بہائیں گے. تو یہ آدم علیہ السلام کا کام تو نہیں تھا زمین میں فساد اور خون بہانا، بلکہ یہ اولاد آدم کا کام تھا.
اب رہا یہ سوال کہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ انسان زمین میں فساد کریں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں بتا دیا تھا، کیونکہ فرشتوں کی بات آگے آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اللہ ہمیں کچھ علم نہیں، ہمیں تو صرف وہی پتا ہے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا تھا، کیونکہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو صرف وہ بات جانتے ہیں اے اللہ جو تو نے بتائی ہے، اپنی طرف سے ہمیں کچھ علم نہیں۔ فرشتوں کا سوال یہ اعتراض کے لیے نہیں تھا، بلکہ انسان کی پیدائش کی حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا کہ یہ اس طرح کی مخلوق اے اللہ تو بنا رہا ہے تو اس میں حکمت کیا ہے۔ تو اس کا اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر یہ معاملہ واضح کر دیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم سکھا کے۔ وہ انشاءاللہ اگلی آیت میں آ جائے گا۔